ریاست کی بدماشی ہے. جیل سپرنٹ وہاں اتھارٹی بنا ہوا ہے, وہ نہیں ملنے دے رہے. وہ آج تک مجھے بتائیں, پچھلے 1.5-2 سال ہو گئے ہیں ان کو جیل میں گئے ہوئے, ایک دن کے لیے نہ تصویر نہ تقریر نہ ان کا ویڈیو لنک کے ذریعے کبھی عدالت میں پیش کیا, سوائے ایک دفعہ سپریم کورٹ کے لیے. جب سپریم کورٹ میں پیش کیا وہ ایک تصویر وائرل ہوئی, کروڑوں میں گئی. جی تو دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ ایک بندے کو جیل میں رکھا ہوا ہے, اس کو انصاف نہیں ملنے دیا جا رہا, ان کو وکیلوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا, ان سے وکالت نامے سائن نہیں ہوئے جا رہے. تو پھر مجھے بتائیں, یہ تو چھوٹا سا ایک ایشو ہے, تو پھر مجھے بتائیں کہ یہاں سے جو مین سزائیں ہیں ان کے خلاف ہمیں کیا انصاف ملے گا؟ جی سر, آج کے کیس کی سماعت میں دیکھیں, جب ایک جج کے پاس کیس پینڈنگ ہوتا ہے اسپیشلی کنٹیمپٹ کا, تو یہ میٹر ہوتا ہے بٹوین دی کنٹیمنر اینڈ دی کورٹ. جب اس کیس میں ججمنٹ آئی, پہلا آرڈر آیا, پھر ایک کنٹیمپٹ پہ آرڈر آیا, پھر دوسرا آرڈر آیا, یہ تیسری کنٹیمپٹ پٹیشن تھی. اب اس کنٹیمپٹ پٹیشن کے اندر کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا کہ جی ایک سمپل کویشچن فارمولیٹ کر دیا تھا کہ آپ پوچھ کے آ جائیں کہ کیا یہ وکیل ہیں آپ کی, کیا وکالت نامہ چاہیے, کیا آپ کی ان کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی, کیا آپ نے انکار کیا. وہ جھوٹ بولا جیل سپرنٹینڈنٹ نے. اس کے اوپر انہوں نے اپنی کمیشن بھیجا, کمیشن کو ملنے سے انکار کرا دیا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کنٹیمپٹ سیریس ہو رہی ہے تو اٹھا کر کے یہ درخواست لے کے چلے گئے چیف جسٹس کے پاس. اور چیف جسٹس صاحب نے بغیر سنے, ہمیں بغیر نوٹس دیے آرڈر کر دیا, سارے کیسز جو ڈیسائیڈڈ ہیں وہ بھی ادھر لے آؤ, جو پینڈنگ ہے وہ بھی سارے لے آؤ. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ انلیگل آرڈر ہے. اور کورٹ نے بڑا اس میں سیریس نوٹس لیا کہ جب کوئی عدالت ایک کیس کو سن رہی ہے, اس کیس سے بینچ کو ان سے الگ کرنا بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی کنسنٹ کے, بغیر کسی نوٹس کے, وہ انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے آج صبح ٹیک اپ میٹر کیا تھا, پھر دوبارہ 11 بجے لگا, ابھی کل صبح 10:30 بجے دوبارہ فکس ہو. سر, عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا پچھلی پیشی میں, تو کیا وجوہات تھی کہ ان کو نہ ہی آن لائن پیش کیا جاتا ہے اور نہ ہی کورٹ میں لا کے پیش کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, ریاست کی بدماشی ہے. جیل سپرنٹ وہاں اتھارٹی بنا ہوا ہے, وہ نہیں ملنے دے رہے. وہ آج تک مجھے بتائیں, پچھلے 1.5-2 سال ہو گئے ہیں ان کو جیل میں گئے ہوئے, ایک دن کے لیے نہ تصویر نہ تقریر نہ ان کا ویڈیو لنک کے ذریعے کبھی عدالت میں پیش کیا, سوائے ایک دفعہ سپریم کورٹ کے لیے. جب سپریم کورٹ میں پیش کیا وہ ایک تصویر وائرل ہوئی, کروڑوں میں گئی. اب وہ اس وجہ سے نہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کر رہے ہیں, نہ عدالت میں پیش کر رہے ہیں. یہ تو دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ ایک بندے کو جیل میں رکھا ہوا ہے, اس کو انصاف نہیں ملنے دیا جا رہا, ان کو وکیلوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا, ان سے وکالت نامے سائن نہیں ہوئے جا رہے. تو پھر مجھے بتائیں, یہ تو چھوٹا سا ایک ایشو ہے, تو پھر مجھے بتائیں کہ یہاں سے جو مین سزائیں ہیں ان کے خلاف ہمیں کیا انصاف ملے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں انصاف کا نظام کمپرومائز ہو چکا ہے. انصاف کا نظام کے اوپر جب تک پبلک ایٹ لارج کا ٹرسٹ نہ ہو وہ انصاف کا نظام چل نہیں سکتا. اس لیے جج صاحب نے بڑا سیریس کویشچن ریز کیے ہیں کہ اگر عوام کا اعتماد ہی نہیں ہے اس نظام انصاف کے اوپر, تو پھر اس نظام انصاف کو ہم آگے لے کے کیسے جا سکتے ہیں؟ عدلیہ اگر آزاد نہیں ہوگی تو انصاف کیسے دے گی؟ یہ بتائیے گا, اس سارے معاملے کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہے, حکومت ہے, یا پھر عدلیہ ہے؟ کون؟ یہ سوال ویسے سب سے پہلے تو آپ کریں ایڈوکیٹ جنرل سے یا اس پراسیکیوٹر سے جس نے یہ اپلیکیشن فائل کی. دوسرا سوال بنتا ہے چیف جسٹس صاحب ہائی کورٹ سے, جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ طاقتور لوگ, ریاست, جیل سپرنٹ کی میرے سے دشمنی تو نہیں ہے نا, نہ ہی عمران خان سے کوئی دشمنی ہے, کسی کے کہنے پہ کر رہا ہے نا, وہ آ کر بتائے کس کے کہنے پہ کر رہا ہے. عمران خان نے تو کہا ہے کہ وہاں کرنل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہی ساری چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. اور اس پہ تو میں نے ریٹ پٹیشن بھی فائل کی ہے, اور وہ ریٹ پٹیشن پینڈنگ ہے یہاں. اب وہ دوبارہ کیس نہیں لگا, عامر فاروق صاحب نے اس پہ نوٹس کر دیے تھے. اب بات یہ ہے کہ اب اگر اس طرح ایگزیکٹو نے چلنا ہے اور ایگزیکٹو نے جوڈیشری کو بھی اپنی مرضی اور اپنے تابع لے کے چلنا ہے, تو پھر قابل افسوس بات ہے. کل پی ٹی آئی نے اجلاس میں شرکت نہیں کیا, اور اس پر جو حکومت کی طرف سے کافی سخت رد عمل آیا. انہوں نے بولا کہ مطلب ملکی مفاد کی خاطر بھی اپوزیشن ہمارے ساتھ نہیں بیٹھی آگے. کیا کہیں گے آپ؟ ان بدبختوں سے پوچھیں, یہ جو کٹ پتلی بیٹھے ہوئے ہیں فارم 47 کی پیداوار, جو خود ہارے ہوئے لوگ ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں طارق فضل میرے سے ہارا ہوا ہے, آپ خود گواہ ہو, اٹھائیں قسم آپ سارے کہ وہ ہارا ہے کہ نہیں ہارا. اس کو کہو اپنے مرے ہوئے بیٹے کی قسم اٹھا کے بتا دے کہ وہ ہارا ہے کہ جیتا ہے. اس کو اپنی بیوی کی قسم اٹھوا کے بتا دے, رن طلاق دے دے کہ بتائے کہ جی وہ ہارا ہے کہ جیتا ہے. وہ جھوٹ بولنے والے یہ لوگ ہیں. دوسری بات, ان کی حیثیت کیا ہے؟ اچھا, اگر یہ واقعی نیک نیت تھے, سنسیئر ہیں,
یا یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بہتری کی طرف ہم جائیں. تو ہم نے کیا کہا تھا کہ جو سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے عمران خان, اس سے ہمیں صرف 3 بندوں کو ملاقات کرنے دو تاکہ ہم ان سے گائیڈنس لے لیں. تو انہوں نے نہیں کرنے دی. اگر آپ ایک ملاقات پچھلے 5 مہینے سے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ سے نہیں کرنے دی گئی, اور اگر آپ نے 1 گھنٹے کی, آدھے گھنٹے کی, 15 منٹ کی ایک ملاقات کرنے کی آپ کو پاس امپاورمنٹ نہیں ہے, تو آپ کیا دہشت گردی کو روکیں گے اور کیا آپ چیزوں کو درست سمت میں لے کے جائیں گے؟ اور ان کی کیپیسٹی کیا ہے, ان کے پاس اختیار کیا ہے؟ جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کو اندر بٹھایا ہوا ہے. انہوں نے کیا فیصلے کرنے ہیں؟ سر جلسہ کرنے جا رہی تھی پی ٹی آئی آگے, تو ابھی تک کیا روڈ میپ ہے, کیا پلان ہے اس کا؟ انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ہمارا پلان چل رہا ہے, وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. کیس پینڈنگ ہے اور آئے روز نئے انکشافات سامنے آتے ہیں, اور دیکھیں کبھی جی, عدالت کیا گریڈ کہتی ہے 18 کہ کا ایک آفیسر سپرڈنٹ اڈیالہ جیل اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ کو مینیج کر رہا ہے. ہماری کنٹیمپٹ پٹیشن لگی تھی, انیشیلی یہ تھا کہ مجھے ملاقات سے روکا جا رہا ہے. پھر اس میں ہم نے سی ایمز کیے ڈفرینٹ کہ کس طریقے سے جیل مینول کی دجیاں اڑائی جا رہی ہے, جس طریقے سے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. تو پھر ہمارے سی ایمز بھی جہاں پہ پینڈنگ ہے اس کی بجائے دوسرے بینچز کی طرف جانے لگے. پھر انہوں نے جھوٹ پہ جھوٹ بولے, انہوں نے میرے لائسنس سسپینڈ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے ہر طریقے کا حربہ آزمایا. لیکن جب یہ ہر طرف سے ناکام ہوئے تو جب پچھلی ہیئرنگ پہ جسٹس صاحب نے اپنے ہی کورٹ کا کمیشن بنایا تھا کہ وہ اڈیالہ جیل جائے اور خان صاحب سے خود پوچھے, تو انہوں نے کمیشن کو بھی نہیں ملنے دیا, 1 منٹ کے لیے نہیں ملنے دیا, جس پہ آج جج صاحب نے اپنی پراپر آبزرویشن دی ہے. اچھا میڈم, ان سے ہٹ کے لارجر بینچ کا بہانہ بنایا گیا. اس ٹائم نہ لارجر بینچ بنا ہے, نہ ہی کاز لسٹ ہے. بس ایک لمبے عرصے تک یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقاتیں مینیجڈ ہے اور یہ جو چاہے وہ کرتے پھرے. دیکھیں جی, ہمیں پتہ ہے کہ ملک میں انصاف کا نظام یرغمال ہے, لیکن ہم انصاف کے حصول کے لیے لڑتے رہیں گے, کیونکہ یہی ایک زندہ شہری کی وہ یہی کر سکتا ہے کہ وہ لڑے. اور ہمیں اس ملک سے محبت ہے, اور ہمیں افسوس ہے کہ جو ملک ہمارے آباء و اجداد نے اپنی قربانیوں سے آزاد کیا تھا, آج کیسے وہ ذاتی اناؤ کو بین چڑھا ہوا ہے. اچھا میڈم, پی ٹی آئی کے جو آدھے رہنما ہیں ان کے اڈیالہ جیل میں ایکسیس آرام سے ہو جاتی ہے, آدھے رہنماؤں کو نہیں جانے دیا جاتا, تو یہ کیا وجہ ہے کہ آدھے چلے جاتے ہیں, آدھے رہ جاتے ہیں؟ غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہ رہا ہے اور پارٹی میں توڑ پھوڑ چاہ رہا ہے, تو یہ بھی ان کا ایک حربہ ہے. اچھا, ہم نے دیکھا کہ جو جن کی اڈیالہ جیل تک ایکسیس نہیں ہوتی تو بعد میں وہ پارٹی سے بھی نکال دیے جاتے ہیں. ایسی کوئی بات تو نہیں ہے, پتہ نہیں آپ نے کس کو دیکھا ہے, آپ مجھے اگزامپل شیر افضل مروت ہیں, دیکھیں آپ بھی اڈیالہ جیل کے اندر نہیں گئی ہیں تو آپ کو بھی فوکل پرسن سے ہٹا دیا گیا تھا. آپ سے کس نے کہا ہے کہ مجھے ابھی پارٹی سے نکالا گیا, یا اگر ہٹایا ہوتا تو آج یہ تماشے ہوتے, آج ہائی کورٹ مینیجڈ ہوتی, پھر ہائی کورٹ کو مینیج کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ان کو اندازہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید میں ان کے لیے آؤٹ آف سیلیبس آ گئی ہوں. اچھا, پی ٹی آئی کل اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی, اس پہ حکومت کی طرف سے بھی ایک بڑی جی دیکھیں, ایک غیر آئینی, ایک غیر مینڈیٹ شدہ نوازی شہبازی اجلاس میں ہم کیا کرتے ہیں, جن کا کنسرن ہی نہیں ہے, جو اس ملک میں مسلط ہے. اگر یہ واقعی میں سیریس تھے دہشت گردی جیسے نیشنل مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے, تو ملک کا مقبول ترین لیڈر جس کو 25 کروڑ عوام نے اپنا مینڈیٹ دیا ہوا ہے, یا وہ صوبے, ان صوبے کے ریپریزنٹیٹیوز جہاں پہ دہشت گردی کی اس ٹائم آگ لگی ہوئی ہے, کے پی اور بلوچستان, ان کے نمائندے جن کو مینڈیٹ ملا ہے وہ اس اجلاس میں شریک ہوتے. ان کیمرہ اجلاس ہوتا پارلیمنٹ کا, یہ کیا کمیٹی کھیل رہے ہیں. میڈم یہ بتائیے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے ہائی کورٹ کو مینیج کر رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا وہ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے یا کوئی اور طاقت ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں جی, یہ تو وہ خود بتائے گا, لیکن وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ آپ جائیں ہائی کورٹ, میں دیکھ لوں گا ہائی کورٹ کو, ہائی کورٹ میرا کچھ نہیں کر سکتی. تو شاید اس کو پیچھے سے تبکی دی گئی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ جیسا کہ عمران خان کو پہلے کہا گیا کہ یا تو ان کو ویڈیو کال کی, عمران خان ان سے ٹوٹ نہیں رہا جی, اس لیے یہ ہر طریقے کا ہر باز مارے. اس ٹائم عمران خان صاحب کے پاس نہ ٹی وی ہے, نہ اخبار ہے, اہلیہ کی ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی, بچوں سے ان کی بات نہیں کرانے دی جا رہی, ذاتی معالج نہیں دیا جا رہا. اور تو چھوڑو, یہ عمران خان کی کتابوں سے بھی ڈرتے ہیں. نہیں, کیا خوف ہے کہ ایک تصویر جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکتی ہے, وہ ان کی ایک جھلک اور ان کی آواز اس سسٹم کا تختہ پلٹ دے گی, اور اس سسٹم کی موت ہے, اس لیے وہ ڈرتے ہیں. تو آپ کے اس کیس میں آئندہ روز میں کیا اہم پیشرفت ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, سب جوڈیز ہے تو میں اس پہ زیادہ کروں گی نہیں, آپ بھی دیکھتے جائیں, ہم بھی دیکھ ہی رہے کہ ہمیں انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا. بہت شکریہ.
مدد میرا بھی